آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان کا وہ وقت جو نہایت قیمتی ہے وہ نکلا جا رہا ہے، اور بالکل آخری وقت یہ اس کے بعد رمضان کا جو اصل مقصد ہے، جو رحمت اور برکت کا جو مقصد ہے، نجات و مغفرت کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اس مہینے میں ہمیں جو عبادت کرنی تھی، وہ عبادت کرنے کا 2/3 حصہ ختم ہو چکا، 1/3 حصے میں بھی 2 دن ختم۔ اب یہ وہ عشرہ ہے جس عشرہ کے 7 عدد راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 جن راتوں میں شب قدر کا امکان ہے۔ ہماری زندگیاں جس طرح سے چل رہی ہے، جس طرح سے ہماری زندگی کی روش اور رو ہے، لگتا نہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے گناہوں کو معاف کروا لیا، نہیں لگتا۔ رمضان کے مہینے میں صرف اور صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان میں لفظی تنازع، لفظی جھگڑے، یعنی لفظی بحث جسے کہتے ہیں، جھگڑا نہیں، لفظی بحث کی وجہ سے آج ہم جسے جھگڑا کہتے ہیں وہ جھگڑا نہیں، صرف لفظی بحث کی وجہ سے رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے شب قدر کی تعریف کو ختم کر دیا تھا۔ اور آج ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ چھری، چاقو، ڈنڈے، گولی، بندوق، کٹے اور جو لفظی بحث اور جھگڑے کی بات ہے، وہ تو روز چاہے گھر سے باہر ہو چاہے گھر کے اندر ہو ہوتا ہی رہتا ہے۔ شب قدر ہمیں مل جائے گی شب قدر ہمیں۔ یہ رمضان کا ایک مہینہ آیا تھا جس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو اس لائق کر لینا تھا، چاہے اللہ کی نظروں میں چاہے دنیا والوں کی نظروں میں۔ مطلب یہ ہے اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو بندہ بنا کر پیش کرنا تھا، اور دنیا میں جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا تھا۔ رب سے مانگ کے یہ کام کر لینا تھا۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنی برائیوں کے اوپر کسی اور کو ترجیح نہ دی۔ ہم نے ہمیشہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے دوسرے کو، ہم نے ذمہ دار ٹھہرایا وہ ہے ہندوؤں کو، ہم نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے مودی کو، ہم نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے یوگی کو۔ لیکن رب کعبہ کی قسم کہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ برے حالات ہے، اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں، اس کی ذمہ دار نہ کوئی حکومت ہے، اس کی ذمہ دار خود مسلمان خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ ابن رشدی ایک بہت بڑے سائنسداں گزرے ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے سائنسداں گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ رہنے والے تھے اندلس کی، قیروان ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو ایک عیسائی پادری دوسرے ملک سے آیا ابن رشدی سے ملنے کے لیے۔ آ کر جب اس نے دیکھا ہے شہر کو، اس نے ابن رشدی سے کہا ہے ابن رشدی، تمہارے پورے اندلس میں ہمارے یہاں کے شہر کی طرح خوبصورت کوئی شہر نہیں ہے۔ تو ابن رشدی نے جواب دیا، صحیح کہہ رہے ہو، اتنے خوبصورت شہر ہمارے ملک میں نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہمارے یہاں کوئی گویا بنتا ہے تو اس کے ساز بکنے کے لیے تمہارے ملکوں میں جاتا ہے۔ جب دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی دانشور، کوئی بہت بڑا سائنسداں، کوئی بہت بڑے عالم کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی کتابیں بکنے کے لیے ہمارے ملکوں میں آتی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں کے پاس تعلیموں کا گہرارا ہوا کرتا تھا، ایک وقت وہ تھا مسلمان تعلیم سے آراستہ پہراستہ ہوا کرتے تھے، ایک وقت وہ تھا مسلمان تعلیم یافتہ ہوا کرتے تھے، پوری دنیا میں مسلمان سر اٹھا کر جیا کرتے تھے۔ اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا کھانا چاہیے
چاہیے, کھانے میں ورائٹیز چاہیے, تو جائیے مسلمانوں کے علاقوں میں, دادری میں کہیں اگر اچھا کھانا ملتا ہے تو نئی آبادی میں ناظم چوک میں ملتا ہے. اگر اس پورے این سی آر میں کہیں بہترین کھانا ملتا ہے, کھانے میں ورائٹیز ملتے ہیں, تو صرف اور صرف پرانے دلی میں جو مسلمانوں کا علاقہ, دلی 6 جو مسلمانوں کا علاقہ, دلی 25 بڑا جو مسلمانوں کا علاقہ, وہی صرف اچھا کھانا ملتا ہے, کہیں اور نہ ملتا. لیکن اگر آپ اچھی یونیورسٹی کی بات کریں, اچھے کالجز کی بات کریں, اچھی انسٹیٹیوٹ کی بات کریں, اچھی اسکول کی بات کریں, تو مسلمانوں کے علاقے میں نہ کوئی یونیورسٹی ہے, نہ کوئی کالجز ہے, نہ کوئی یونیورسٹیز ہے, نہ کوئی اچھی اسکول ہے, سب غیروں کے علاقے میں ہے. وجہ کیا ہے؟ مسلمان صرف کھاؤ پیو ہو کے رہ گیا, صرف کھانے پینے میں مشغول ہو کے رہ گیا. کہاں ہے یہ تعلیم کے اعتبار سے مسلمانوں کو دنیا میں سب سے ٹاپ لسٹ پر رہنا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں ہے مسلمان تعلیم کے سب سے آگے؟ کیوں نہیں ہے تعلیم کے مسلمانوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا؟ وہاں مسلمان سب سے آگے آ کر ہے تو کھانے پینے میں ہے. مسلمانوں کے محلے میں اگر کوئی ایک کاروبار زندگی پر ٹھپ نہیں پڑ سکتا تو واحد وہ کاروبار ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کا کاروبار ہے. وہ چاہے سڑا بھوسا ہو, چاہے اچھا ہو, چاہے تیسری کوالٹی کا ہو, کسی بھی کوالٹی کا صرف کوئی اچھا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, اس مہینے میں بھی لوگ صرف کھانے پینے میں اٹھتے ہوئے پڑے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہیں, درمیان میں ایک بات اور کہہ دیا, اصل مقصد میرا یہ ہے, روزہ ہم رکھتے ہیں تو شہری کے بعد ظہر سے پہلے تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں, عصر کے بعد تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا بھائی؟ ہاں بھائی, ظہر کے بعد تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں, عصر کے بعد تھوڑا ناشتہ ہوتے کر لیتے, ایسے ہی ہے؟ بولتے نہیں ہے کھانا یہ پورے دن آپ نہیں کھاتے ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ 2 عشرے گزر چکے ہیں, بہت سے ایسے بھی ہیں جو کھانا درمیان میں بھی کھاتے ہوں. تو رمضان کے مہینے میں ہم سحری سے لے کر افطار تک تقریباً 12 سے 13 گھنٹے, 13.5 گھنٹے, 14 گھنٹے, جتنے بھی علاقوں کے حساب سے ہم بنا کھائے پیے رہتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. جب افطار کا وقت ہوتا ہے, افطار کے وقت دسترخوان میں پھل رکھے ہوئے ہیں, شربت ہے, جمے ہے, بریانی ہے, سب کچھ ہے. اب ہم گویا کہ اللہ رب العزت کے اوپر تھوڑا احسان سا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ میاں صبح سے لے کر اب تک ہم بھوکے ہیں, صرف تیرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں, ورنہ کھانا تو سامنے دھرا, ہم کھا نہ رہے ہیں, ہم صرف تیرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ رمضان کے رمز سے ہے, چلنے اور تپنے سے ہے. رب نے جو یہ حکم اتارا ہے, اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ میرا بندہ جو دن میں 3 ٹائم, 4 ٹائم جب بھی گھر میں جاوے فریج کھولے اور شربت پیے, گھر میں جاوے اندر سے دودھ نکالے کھائے, گھر میں جاوے فریج میں سے مٹھائی نکالے کھائے, پورے دن کھاتا پیتا رہتا ہے, اسے جو بھوک کا احساس نہیں ہوتا. اس کے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں, کتنی مسلمان بہنیں ایسی ہیں جنہیں پورا دن کھانا تو کیا 2 دن کا کھانا نہیں ملتا. ان کے نہ کھانے کی وجہ سے جو بھوک کا احساس ہے, اس کا احساس بھی کرے. صبح سے لے کر شام تک وہ اس لیے بھوکا رہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. ہم تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ افطار میں تو اتنا ٹھوس لیتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں تو ہم آمین کی وجہ سے تک کی آواز نکالتے ہیں. اتنا ٹھوس لیتے, شہری میں اتنے ٹھوس لیتے ہیں کہ گھٹی ڈکاریں آ جاتی. رمضان کا مہینہ یہ روزے اس لیے ہے, احساس کرے, ہم اپنے اڑوس پڑوس کا احساس کرے, ہم اپنے علاقوں کا احساس کرے جہاں مسلمان بھائی بہنیں ایسے ہیں جن کو کھانے پینے کی نہیں ہے, جو روز تک بھوکے رہتے ہیں. آپ صبح سے لے کر شام تک آپ تو افطار کر لیتے ہیں, لیکن ہے جو کچھ لوگ ایسے بھی ہے, کچھ بھائی اور کچھ بہنیں, کچھ بھائی ایسے بھی تو ہے جو افطار کا وقت ہو جاتا ہے لیکن افطار ہی نہیں ملتی. افطار کا وقت ہوتا ہے, افطار تو نہیں ملتی. کبھی احساس کیا ہے کبھی؟ الٹا ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ رمضان کے اخیر میں, اس رمضان کے مہینے میں, یعنی کہ عید الفطر سے قبل جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں, اس میں ہم یہ ڈھونڈتے ہیں سب سے کم پیسہ کس میں ہے, سب سے کم پیسہ
پیسہ کس میں ہے؟ 50 روپے 45 روپے اور نیچے آ جائے 40 روپے آ جائے، اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے تو ہم بنا دیے اب تک کام نپٹا لیں۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو کئی طرح سے ادا کیا ہے، گیہوں کے ذریعے ادا کیا ہے، جو کے ذریعے ادا کیا ہے، کھجور کے ذریعے ادا کیا ہے، پنیر کے ذریعے ادا کیا ہے، انگور کے ذریعے ادا کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کے ذریعے ادا کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ گیہوں عرب میں سب سے مہنگی چیز ہے، کھجور تو عرب کا عام پیداوار ہے، کھجور کی کوئی قیمت نہیں ہے، پنیر عرب میں عام طور پہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ اونٹ کی دودھ سے بنا لیتے ہیں، اتنی قیمت نہیں ہے، کشمشوں کی اتنی قیمت نہیں ہے، انگوروں کی اتنی قیمت نہیں ہے، اصل قیمت جو زیادہ تھی وہ گیہوں کی قیمت زیادہ تھی۔ اس لیے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اکثر وقت گیہوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کیا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں سب سے لو کوالٹی کیا آ جائے اس لیے گیہوں سے ہم کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے پورے سال گیہوں کون خریدتا ہے؟ آپ آٹا خریدتے ہو یا گیہوں خریدتے ہو؟ ہاں بھائی، آٹا خریدتے ہیں یا گیہوں خریدتے گھر میں؟ سبھی آٹا خریدتے ہیں اور بہترین قسم کا آٹا خریدنا چاہتے ہیں، بہترین قسم کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، لیکن جب غریب کو دینے کی باری آتی ہے تو حساب لگاتے ہیں گیہوں کا۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ جو غریب کے فائدے کے لیے ہے۔ میں ان سے جو حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ لوگ صرف اور یہ دیکھتے ہیں، اصل میں غلطی ہمارے یہاں مولویوں کی کمی ہے، ہم اعلان کیوں نہیں کرتے ہیں 60 روپے کے؟ ہم یہ نہیں بتاتے ہیں کہ گیہوں کے حساب سے 60 روپے، کھجور کے حساب سے 720 روپے، پنیر کے حساب سے 940 روپے، انگور کے حساب سے 1160 روپے، ہم یہ بتاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں، مجھ سے جو بھی مسئلہ پوچھتا ہے اس بارے میں، جو بھی مسئلہ پوچھتا ہے، میں اس کو سب سے پہلے ان کی حیثیت دیکھتا ہوں، اس کے حساب سے جواب دیتا ہوں۔ اس طرح آپ کے اوپر 650 660 روپے ہے، 720 روپے ہے یا 930 روپے ہے، یہ 1160 روپے اس حساب سے بتاتے ہیں۔ ایک کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت غریب کرتا ہے لیکن فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے، ہاں ان کے لیے ہے 60 روپے، ان کے لیے 60 روپے ہے۔ مہینے کے آپ کی 50,000 روپے کی آمدنی ہے، 30,000 روپے 30,000 روپے کی آمدنی ہے، پھر کس بات کے لیے ہے؟ پھر کس بات کے لیے 60 روپے؟ آپ پنیر کے حساب سے ادا کریں، آپ اس کی مستحق ہے، آپ کھجور کے حساب سے ادا کریں، آپ اس کی مستحق ہے۔ سب سے جو نچلا درجہ ہے وہ ادا کرے 60 روپے میں گیہوں کے حساب سے، وہ ادا کرے۔ پھر بھی گیہوں کوئی نہیں خریدے گا، اس کے آٹے کے حساب سے کرے، آٹا کا اگر حساب لگائے تقریباً 78 روپے کے آس پاس تب بھی بیٹھ جاتا ہے، تب بھی بیٹھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اس میں صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، اور رمضان کو جو ایک مقصد ہے کہ ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ ہمارے بھائی اور بہنیں، ہماری مائیں بہنیں جو بھوکے رہتے ہیں، کئی روز تک بھوکے رہتے ہیں، تو بھوک کی حالت میں وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں اس کو احساس کرے۔ یہ صرف بھوکا رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک بھوکا رہ لیا اور افطار کر لیا اور سو کے پڑ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ احساس کرے کہ بھوکا رہنے سے کس قدر مشکل ہے، کس قدر شدت آتی ہے، دھوپ میں رہ کے، بارش میں بھیگ کے اور سردی اور گرمی کا کوئی انتظار نہیں، بھوکے رہ رہے ہمارے بھائیوں بہنوں کے انتظام کرنے کی سوچیں۔ اس لیے صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ 60 روپے کے چکر میں نہ پڑے، بالکل بھی نہ پڑے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اکثر وقت گیہوں جو سب سے مہنگا تھا عرب میں، اس کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر ادا کرے اور ڈھونڈے، اپنے محلوں میں ڈھونڈے، اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈے، اور یاد رکھیں ان خاندان میں آپ سب سے پہلے مدارس کو ترجیح دیں، نہیں سب سے پہلے مدارس کو ترجیح دیں۔ حالانکہ ہمارے ایک ساتھ مفتی حسان صاحب آتے ہیں یہاں چندے کے لیے، میں خود بھی چندہ کرواتا ہوں، اس کے باوجود میں کھل کر کہہ رہا ہوں مدارس کو سب سے پہلے دیکھے نہیں، سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جو غریب کون ہے، نادار کون ہے، اپنے پڑوس میں سب سے پہلے دیکھیں نادار کون ہے، اس کے بعد مدارس کو دیکھنا۔ مدارس کو چلانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے، وہ خود دیکھے گا، خود دیکھے گا۔ ہمارے میں جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں گے، باقی اللہ خود دیکھے گی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، کون ہے غریب، سب سے زیادہ حق وہ رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہے، آج کل تو ٹرینڈ چلا ہے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا تو سوری، سب سے معافی چاہتے ہیں، کہ اس قسم کے اسٹیٹس لگا کے الحمدللہ رمضان کے مہینے میں تو ماشاءاللہ واٹس ایپ ایسا دیندار بن جاتا ہے، اسٹیٹس کے حساب سے بھی اور ٹی وی کے حساب سے بھی اتنا دیندار بن جاتا ہے، جی کرتا ہے واٹس ایپ جب کھولے تو وضو کر کے کب کھولے، اتنا دیندار ہو جاتا ہے واٹس ایپ۔ واقعہ بات کر لو اسٹیٹس پہ،
نہیں، معافیا مانگو جیسے آپ نے غلطی کی ہے. یاد رکھنا جس طرح کی غلطی ہے معافی بھی ویسی ہی ہے. توبہ بھی اسی قسم کی ہے. ظاہر میں آپ نے غلطی کی ہے تو توبہ بھی ظاہراً ہوگی. خفیہ طور پر غلطی ہے توبہ بھی خفیہ طور پر ہوگی. ایسا نہیں کہ ہم نے بھائی کو وقت دیا سب کے سامنے ہماری بات نہیں، سب کے سامنے گالی بکی، سب کے سامنے معافی مانگو، تب ہے توبہ قبول اور توبہ قبول نہ ہوگی. رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑھی پر جو حامد کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور اپنے تمام گناہوں کو معاف نہ کروایا وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے. آپ نے فرمایا آمین. تو یاد رکھنا ہلاک ہو ہی جائیں گے. اور جو حالات ہمارے ساتھ گزر رہے ہیں نا، یاد رکھنا یہ 2032-33 تک جتنے مسلمان ہندوستان میں ہیں آگے سے زیادہ کاٹ ہی جائے جس طرح جو حالات یا تو بدل جاؤ سدھر جائے تب تک ٹھیک ہے. حقیقت بات ہے بھائی، بالکل بھی آپ اس کو ادھر ادھر مت دینا. ایسا ہی ہے جو مسلمانوں کے آج حال ہے، یہ دو کوئی کی قیمت نہیں ہے مسلمانوں کی. کہیں بھی پکڑ کے مار دینا کاٹ دینا کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سنوائی بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ بالکل نہ. انشاءاللہ خیر مسلمان ایک بات ہے، مسلمان رب نے اس کے اندر ایک الگ قسم کا بلڈ گروپ رکھا ہے جو مشینوں میں نہیں آتا. ایک الگ قسم کا، میں صحیح بتا رہا ہوں، ایک الگ قسم کا بلڈ گروپ حدیث شریف میں آتا ہے المسلم بحارم فی دم معوجتہ فی زہرہ. ایک بلڈ گروپ اس کے اندر یہ بھی ہے جب وہ اپنے سامنے آتا ہے، جب سامنا ہو جاتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے خون کے اندر ایک الگ قسم کی گرمی ہے، اللہ تعالیٰ نے الگ سے دے رکھی ہے. یہ مشینوں میں بلڈ ٹیسٹ کرانے سے نہیں ملتا، یہ بلڈ ٹیسٹ کرانے سے نہیں ملتا. لیکن حالات مسلمانوں کے ایسے ہیں کہ تقاضوں سے پیچھے ہٹنے میں ایسے ہیں. مسلمان آپس کی لڑائی میں تو سب سے آگے ہے. اگر کوئی سامنے والا مسلمان بھائی ہے تو شیر اگر سامنے کو گزر آ جائے نا تو پیچھے کو بھاگے گا. لڑائی بول رہی ہے. آپس کے اختلافات کو ختم کرے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپس کے اختلافات کو ختم کرے. جو بھی ہمارے بھائی اور دوستوں کے ساتھ کبھی اختلاف ہوا ان سے معافی مانگ لی جائے، ان سے تمام گلہ شکوہ دور کر دیا جائے. اور خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں جو روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھ کر اپنے غریب بھائیوں اور بہنوں کی ان کی پوری طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرے. اور صدقہ فطر 60 روپے اس کے پیچھے آدمی کتنا پڑے سمجھ گئے. ہمارے یہاں ماشاء اللہ میں کچھ لوگ گورنمنٹ کا ہے 60 روپے کی بیچنا پڑے. ہاں اکثر لوگ ہمارے یہاں اس طبقے کے ہیں جو 60 روپے سے زیادہ ہے. باقی لوگ کھجور یا پنیر یا کشمش کے حساب سے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو رمضان کے مہینے میں رمضان کے حقوق کو ادا کرنے اور غریبوں کے حقوق کو ادا کرنے اور ہمیں آپ کے تمام گناہوں کو معاف کروانے کی توفیق عطا فرمائے.